پارلیمنٹ کے اندر لڑائی کے حوالے سے میں بتاؤں جی، قانون ہے کہ اندر اگر کسی کو مار بھی لینا اس کا کوئی پرچہ نہیں. ہاؤس میں ان کے آپس میں کوئی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو ان کو ہمارے سامنے انہوں نے اٹھا کے گیٹ سے باہر پھینک. السلام علیکم، میں ہوں فراست سعید، سوال نیوز ٹی وی کے پروگرام یو آر انٹرویوڈ میں. ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں دلدار فانی مغل. دلدار فانی مغل دو وجوہات کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ چیئرمین ہیں یہ مغل فیڈریشن کے، اور دوسرا پارلیمنٹ 1974 میں جب بنی تھی اسلام آباد میں تب انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس جوائن کیا تھا، اور 1974 کے بعد 40 ایئرس انہوں نے وہاں سرو کیا اور پھر ریٹائرمنٹ لی ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر. آپ کو بہت ساری پارلیمنٹ کے اندر کے معاملات اور کیسے فنکشننگ ہوتی ہے، ممبر کیسے بات چیت کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا. دلدار صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہے کیا پارلیمنٹ. آئیے میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں. کیا حال ہے سر آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سوال نیوز ٹی وی کا شکر گزار ہوں، اس کی پوری منتظم کمیٹی کا، کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا. بتائیے کہ عام لوگوں کو جن کو نہیں پتہ کہ پارلیمنٹ کیا ہے، تو پارلیمنٹ اندر سے ہے کیا؟ اصل میں پارلیمنٹ کے دو حصے ہیں، ایک قومی اسمبلی اور ایک سینٹ. ایک ایوان بالا، ایک ایوان زیرین. اسمبلی جو ہے وہ ایوان زیرین ہے اور سینٹ ایوان بالا ہے. اور اسمبلی میں جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارے ووٹر کے ذریعے آتے ہیں، وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور پھر جو ہمارے صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ ہمارے سینیٹرز منتخب کرتی ہیں. صحیح، اس کو ایوان بالا کہتے ہیں جی. اچھا، اس میں آپ کی جو رپورٹنگ کے حوالے سے جو رسپانسبلٹیز تھیں تو وہ کیا ہے؟ مطلب اس کا تھوڑا سا بتائیے، یہ کیسے فنکشن کر رہی ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس کی ایک ڈیبیٹ تیار ہوتی ہے، وربیٹم پروسیڈنگ جتنی بھی ہوتی ہے وہ اس کو ڈیبیٹ میں ہوتی ہے. تو اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے تو پھر اس کو ری ٹائپ کر کے ممبران کو بھیجتے ہیں کہ ممبران اس میں اپنی جو تصحیح کرنی ہے، جو کاٹنا ہے یا اس میں انٹر کرنا ہے وہ. حالانکہ قانونی طور پہ اس میں جو انہوں نے بول دیا وہی ہے، اس میں وہ انٹر نہیں کر سکتے. رائٹ، نہ ہی ہم اس کو قبول کرتے تھے. وہ پھر ایک وربیٹم تیار ہوتی ہے، پھر وہ اس کی ایک کتاب کی شکل ہوتی ہے. وہ ڈیبیٹ تیار ہو کے پھر وہ لائبریریز میں، پاکستان کی مختلف لائبریریز میں، کورٹس میں وہ رکھی جاتی. دیٹ مینس کہ وہ جتنا کچھ وہ اس سیشن میں پروسیڈنگس میں پارلیمنٹ کی جو یہ ممبران بولتے ہیں وہ سارا ڈاکومنٹس، اور اس کو پھر ایڈٹ کر کے اس کی ایک بک بن جاتی، بک بنا کے جس کو وربیٹم کہتے ہیں، ڈیبیٹس کہتے ہیں. اور وہ پھر آگے لائبریریز میں، یونیورسٹیز میں، کورٹس میں وہ تاکہ وہاں رکھی ہوں کہ فلاں کوئی بھی معاملہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے اس میں پریویلیج موشن، ایڈجرمنٹ موشن، آنسر کوسچنز، اور جو معاملات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے بلز وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ ڈسکس ہوتی ہے. پھر جو ممبران ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں ان پہ وہ بحث کرتے ہیں. رائٹ، اس حوالے سے ساری چیز وہ ایک ریکارڈ میں ہوتی ہے. اوکے، ٹھیک. اس کے علاوہ کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو پارلیمنٹ کے مینیج کرنے کے لیے؟ پارلیمنٹ کے مینیج کے لیے جی لیجسلیشن برانچ ہے جو ہاؤس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے. ایڈیٹنگ برانچ ہے وہ ہاؤس کے ساتھ ریلیٹنگ ہوتی ہے. اور ایک ہماری سیکورٹیز ہے جو ہاؤس کی پوری سیکورٹی کے انچارج ہوتے ہیں. یہ زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہاؤس کے ساتھ. باقی سروسز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، سب ہیں برانچ اپنا اپنا ان کا. ٹھیک. اچھا، یہ بتائیے گا پارلیمنٹ لاجز کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ کیا ہے یہ پہلے سیٹ اپ ہوتا تھا MNA ہاسٹل. اس زمانے میں وہ جو ممبران آتے تھے پشاور سے، کراچی سے، ہزارہ سے، جہاں بھی سے بھی وہ آتے تھے تو ان کے لیے رہائش کا بندوبست ہوتا تھا. اچھا، مگر وہ ایک کمرہ ہوتا تھا. تو پھر وہ الہی بخش سمرو صاحب جب سپیکر تھے اس دور میں وہاں پارلیمنٹ لاجز بنایا گیا. پارلیمنٹ لاجز ایک سوٹ ہے پورا، اس میں 2 کمرے ہیں، ڈرائنگ ڈائننگ ہر چیز.
اور اس کا جو رینٹ ہے وہ ممبران کی سیلری سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے. تو یہ آفیسز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں؟ وہ آفیسز کے طور پہ ہوتے ہیں, اور جو آفیسز ہے وہ سیکریٹریٹ میں ہے یا یو ایس ایڈ بلڈنگ میں ہے, جس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز وغیرہ کے دفتر ہیں وہ سارے, یا پارلیمانی سیکٹری ہیں. اب تو بہت ایکسپینڈ ہو گیا, پہلے تو موجود ہوتے تھے. تو یہ تمام ممبران کے لیے ہوتے ہیں یا صرف جو پوزیشن ہولڈرز ہیں؟ نہیں, جو آفس ہوتے ہیں وہ صرف جو پارلیمانی سیکٹری ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں. اچھا. سینیٹرز کے لیے یا ایم این ایز کے لیے سروسز بنی ہوتی ہے, سروسز روم. اچھا. اپوزیشن کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے, ان کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ سٹاف ہوتا ہے, ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا, 40 سال آپ نے گزارے, آپ کیا اوور آل تجربہ اپنا بتائیں بہت ہی کم الفاظ میں, کیونکہ 40 سال تو بہت زیادہ, ان پہ بولنا شروع ہو تو اصل میں اب تو جمہوریت بڑی پھل پھول گئی ہے نا, تو میں عموماً کہتا ہوں کہ مشرف دور سے پہلے وزادار لوگ آتے تھے, با اخلاق لوگ آتے تھے, بزرگ آتے تھے. مشرف کے دور میں پوچھا مجھ سے ایک سوال ایک ٹی وی والے نے کہ آپ اس میں اور اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اس میں یہ فرق محسوس کرتا ہوں کہ اس زمانے میں مفتی محمود صاحب, خواجہ صفدر صاحب جی لوگ بھی کسی بندے کو ملتے تھے تو کہتے بیٹا ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, رستہ کون سا ہے؟ تو مشرف دور میں ہم نے وہ دور بھی دیکھا کہ سیکٹری 22 گریڈ کا افسر ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا ایک تھم, اس کو کہتا ہے صوفی ادھر آ. صحیح. یہ فرق تھا پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں. رائٹ. پارلیمنٹ میں کیا کوئی لڑائی جھگڑے بھی ممبران کے ہوئے, کوئی ایسی چیزیں وٹنس ہوتے ہیں جی؟ کوئی ایسا واقعہ بتائیں. پارلیمنٹ کے اندر لڑائی کے حوالے سے میں بتاؤں جی, قانون ہے کہ اندر اگر کسی کو مار بھی دینا اس کا کوئی پرچہ نہیں. اچھا, کوئی ایف آئی آر کچھ بھی نہیں؟ پھر یہ تو سارے جا کے مار دیں گے ایک دوسرے کو؟ نہیں, مارتے نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بھٹو دور کی بات ہے. مفتی محمود صاحب اور خواجہ صفدر صاحب, اس وقت ایف ایس ایف ہوتی تھی, تو ہاؤس میں ان کے آپس میں کوئی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کوئی جھگڑا ہو گیا, تو ان کو ہمارے سامنے انہوں نے اٹھا کے گیٹ سے باہر پھینک دیا. اچھا. تو ہم اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے بھائی آئیں گے, بیٹے آئیں گے, لڑائی ہوگی. تو جب ہم نے اپنے سینئر سے باتیں کی کہ یہ, انہوں نے کہا جی ان کے لیے اندر معافی ہے, جو بھی کریں اندر یہ فری. اچھا. مگر الحمدللہ ایسی کوئی نوبت آئی نہیں. یہ بتائیے گا 1974 میں جب پارلیمنٹ بنی تھی تو وہ کیا چیز تھی, کیا حالات تھے اس وقت؟ سینٹ وجود میں آئی تھی, اسمبلی تو تھی, سینٹ وجود میں آئی تھی, اور اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں بھی ایک کمیٹی روم تھی جس میں سینٹ کا دفتر بنایا گیا تھا. اس وقت حبیب اللہ خان مرحوم لکی مروت سے وہ چیئرمین تھے. ہمیں یہ چھوٹی سی بلڈنگ تھی, چھوٹی سی بلڈنگ تھی, اور اس وقت ممبر بھی کم تھے. اب تو 104 ہو گئے ہیں, اس وقت میرا خیال 4 5 صوبوں سے تھے. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر ان سے بھی کام کرنے, ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. تو پھر جب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو شورا بن گئی, خواجہ صفدر صاحب چیئرمین ہو گئے, تو بطور پی اے میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اور میرے پاس وہ اخبار بھی موجود ہے, جب ان سے انٹرویو لیا گیا تھا کہ آپ نے وہ اسپیکر کا سٹاف بدلا ہے یا رکھا ہے, انہوں نے کہا جی سب بدل دیا. میرے پاس ایک لڑکا ہے بجلی, جس کا نام ہے دلدار فانی, وہ اردو ٹائپنگ میں بجلی کہتے. آپ شروع کے امپلائیز میں سے؟ جی شروع. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت دیا آپ نے.